سے بیٹھیے تاکہ پڑھنے والا بھی اچھا پڑھے، کیونکہ پڑھنے والا جب دیکھتا ہے نا سننے والے سن رہے ہیں تو اس کا دل کرتا ہے پڑھنے کا. تو اللہ مجھے بھی صحیح معنوں میں حاضر نصیب فرمائے. بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. طور پر جو شمع تھا چاند تھا سعیر کا، نیر فرح ہوا تم پہ کروڑوں درود. لائیں تو یہ دوسرا دوسرا جس کو ملا، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. جان ہے جان ہے جان ہے تو جہان ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں محاورتاً، جان ہے تو جہان ہے. یعنی بندہ اگر بیمار ہو جائے اور صحت مند ہو جائے تو بھائی وہ جان ہے تو جہان ہے، بس ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے محاورتاً استعمال نہیں کی، حقیقت جان ہے تو جہان ہے. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ طے و صفر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو اگر نہ ہو تو کچھ نہ ہو. دیکھو جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا وہ کلام کہ جو حدائق بخشش کا تاج ہے. ایسا کلام ہے کہ اس کلام کا پہلا شعر ہی ایسا ہے کہ بندہ اسی پر گفتگو کرتا رہتا وہ تھک جائے گا، گفتگو ختم نہیں ہوگی. میں کئی مرتبہ یہ کلام پڑھ چکا، تقریباً ہر مہینے پڑھتا ہوں، آج پھر پڑھ رہا ہوں. اس کلام کے اندر ایک خاصیت ہے کہ جب پڑھو تو نیا لگتا ہے. تو آئیے مل کر محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اور یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے جان محشر پر قیامت کیجئے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا یہ دور کجا سپہر تو کیا کہ عرش مولا بھی دور لگا سب جگت کے دائرے میں شش جگت سے تم ورا ہو سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو سب کی ہے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رسا ہو مغز ہو تم اور پوست اور ہے باہر کے دوست تم ہو درون سرا پہ کروڑوں درود یہ دور کھوجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا دور لگا جہد سے برا رسالت ملا جہد سے برا رسالت ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا نہ روح یمین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی نہ روح یمین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں نہ روح یمین نہ عرش بری نہ روح یمین تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ کر لوں رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے نہ روح امین
سنا یہ اتنے میں عرش رکھنے کے لیے مبارک و ناجوان وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار تھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل کھلے تھے. نہ روح نہ عرش بری ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تمبج بہر میں ابھرا. یہ وہ مقام ہے جہاں سے علادت گزر رہے ہیں، جہاں اچھے اچھے اٹک جاتے ہیں اور بعض اوقات پھنس بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات پھسل بھی جاتے ہیں، لیکن اعلی عادت اس مقام سے گزر رہے ہیں. ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تموجے بغیر منہ میں ابھرا. دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تو کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا. ہرا جو مثل نظر کرارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی ہمارے لیے خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی تمہارے لیے. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے سنا میں کھولے لیوا کے تلے سنا میں کھولے. رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھولے ہماری زبان تمہارے لیے. آمین ثم آمین. درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. حضور تاج شریعہ علیہ رحمت ان کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام. آپ سب جانتے ہیں کہ مصطفیٰ اس کا مطلب ہے چنا ہوا. مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. صرف یہی نہیں دیکھنا مطلب نہیں دیکھنا چنا ہوا ہے. آگے دیکھو آگے کچھ آگے جاؤ. چنا ہوا تو ہے لیکن یہ دیکھو چنا کس نے. جو چننے والا ہے وہ ذات میں یکتا ہے. حضور تاج شریف فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں.
جس کو یک بنایا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بزادری آنچا خوبا ہم درند تو تنہا داری، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا ہے، اپنی ہر خوبی تنہا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا۔ اور ایک شعر سنیے گا، بڑا کمال کا ہے، گہرا شعر ہے، شعر ہے کہ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، گل کہتے ہیں مٹی کو، آپ کہتے ہیں پانی کو، ہمارا خمیر انسانوں کا آب مٹی اور پانی سے ہی بنا۔ آدم علیہ السلام، آقا فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ہر شے کائنات کی حضور کے نور سے بنی ہے۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، اللہ اکبر، اتنا گہرا شعر ہے، کبھی موقع ملے تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کی تفسیر پڑھیے گا کہ اللہ نے اپنی طرف کی جو روح پھونکی تھی، وہ روح تھی کیا؟ جانے کائنات ہیں حضور، ہمارا اندر ایک جو جسم ہے نا، یہ عالم اصغر ہے جس کو عالم صغیر بھی کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر بھی ایک پارٹس ہوتے ہیں، باڈی پارٹس ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، لیکن سب میں سب جو کہتے ہیں نا اعضاء رئیسہ، ان اعضاء رئیسہ میں جو رئیس الاعضاء ہے نا وہ ہے قلب۔ قلب بند تو سب بند، تو ہمارا یہ نظام چل رہا ہے نا، تو اس طرح عالم اکبر کا بھی ایک نظام ہے، اس کی بھی کوئی جان ہے، اور وہ ہے حضور، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اس پر اتنے اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے، سبحان اللہ۔ لیکن سنو، مختصر سنو، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا ہے، جانے آدم جانے آدم جانے حوا آپ ہیں، نازش عرش و وقار عرشیاں، نازش عرش و وقار عرشیاں، صاحب قوسین و ادنی آپ ہیں، صاحب قوسین و ادنی آپ ہیں۔ یہ شعر پڑھنے سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھوں تاکہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ذرا کھل جائے نا، کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ کیا شعر ہے، تو یہ ہے وہ ہے، تو سمجھنا چاہیے نا، سمجھنے کی کوشش کریں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت خود مجدد تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو غوث برگو برگی ہے، شربت نہ دے تو کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے،
اب ذرا شعر سنیے. آپ کی رویت دیدار خدا مرانی فقد را الحق. یہ کتاب کن میں آیا طرفہ آیا نور کا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا، دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ والا نور کا، مر رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا. اللہ اکبر. آپ کی رویت ہے دیدار خدا، جلوہ گاہ حق تعالی ہے، جلوہ گاہ حق تعالی. اور بہت زندہ دلی سے سنیے گا یہ شعر. حبیب کیا ہو، حبیب کسے کہتے ہیں؟ آپ کو رب نے کیا آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. ساری خلقت کا خلاصہ ہے، ساری خلقت کا خلاصہ. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ. کہ آپ کی خاطر بنائے تو جگہ. آپ بھی کہہ دو، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اور اپنی خاطر جو بنایا ہے، جو بنایا. قبلتی انت، اپنی خاطر جو بنایا آپ نے. یہ نعت آپ نے سنی ابھی آپ نے، اس میں ہر مصرے میں آپ دیکھیں ردیف ہے آپ ہیں، ایک وصف بیان کیا گیا، پھر کہا آپ. یہ ایک انداز. اب ادا بدلے گی، جب ادا بدلتی ہے کسی جملے کی تو معنی بدل جاتا ہے. آپ ہیں، ایک بندہ کہتا ہے آپ ہیں، ایک کہتا ہے آپ ہیں. کتنا معنی بدل گیا. ایک وصف بیان کیا جائے، کہا وہ حضور وہ آپ ہیں، لیکن یہ کہا جائے آپ ہیں. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ اس میں تو مطلب کہ ایک لذت ہی دوسری ہے. اب دیکھیں سنیں. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا، قبر میں پہنچا. یا تو بعد میں جائے گا، اے نبی کا عاشق تو پہنچے گا بعد میں، اس سے پہلے ان سے جلوے پہنچیں گے. تیری قبر پہلے سے انشاءاللہ سوری بھی ہوگی، نور سے منور ہوگی. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا، قبر میں پہنچا جاتوئی جانا قرارے جاتوئی سر توئی سرور توئی سردا سر ساما توئی
سر توئی سرور توئی سردا سرو ساما توئی جاں توئی جانا توئی جارا قرار جاں توئی جاں توئی جانا قرار جاں توئی جانے جان جانے مسیحا آپ ہے جانے جان جانے مسیحا بردرت آمد گدا بہر سوال بردرت آمد گدا بہر سوال ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے ہو بھلا اختر کا داتا آپ مصطفیٰ ذات یکتا وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود مصطفیٰ ذات یکتا میرا دل کر رہا ہے آج ایک نعت پڑھنے کا اس لیے کر رہا ہے کہ سننے والے بیٹھے اور بزرگوں کے کلام جب پڑھے جاتے ہیں اس کا ایک اپنا ہی ایک مزہ میں آپ کو چند اشعار سناؤں گا یہ کلام عام کلام نہیں ہے عام محفلوں میں نہیں پڑھا یہ وہیں پڑھا جاتا ہے جہاں سننے والے حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا بہت ہی پائے کا کلام ہے میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے چار اگر ہے دل تو گھائل بلکہ طرز کی میں وہی پڑھوں جو میں کبھی اپنے آپ گنگناتا ہوں مجھے اس طرز میں زیادہ مارا جو مجھے چار اگر ہے دل تو گھائل عشق کی تلوار کا چار اگر ہے دل تو گھائل عشق کی تلوار کا کیا کروں میں لے کے پھاہا کیا کروں میں لے کے پھاہا زنگار کا چار اگر ہے دل تو گھائل عشق کی تلوار کا حسن تو بے پردہ ہے اپنی آنکھ پر حسن تو بے پردہ ہے اپنی آنکھ پر حسن تو بے پردہ ہے اپنی آنکھ پر دل کی آنکھوں سے نہیں پردہ ہے روئے یار کا دل کی آنکھوں سے نہیں پردہ ہے روئے یار کا ایک جھلک کا دیکھنا آنکھوں سے کو ممکن نہیں ایک جھلک کا دیکھنا آنکھوں سے کو
ممکن نہیں، پھر بھی عالم دل سے طالب ہے تیرے دیدار کا، پھر بھی عالم دل سے طالب ہے تیرے دیدار کا۔ یہ شعر نہیں ہے، اہل نظر و اہل دل کے لیے شعر ہے بس۔ تیرے باغ حسن کی رونق کا کیا عالم کہوں، تیرے باغ حسن کی رونق کا کیا عالم کہوں، آفتاب ایک زرد پتا ہے تیرے گلزار کا، آفتاب ایک زرد پتا ہے تیرے گلزار کا، وہ کب چمکتا یہ ہلال آسماں ہر ماہیوں، کتنا باریک ہوتا ہے ہلال پہلی رات۔ امام کے شہزادے کہتے ہیں کہ کب چمکتا یہ ہلال آسماں ہر ماہیوں، جو نہ ہوتا اس پہ پر تو ابروئے سرکار کا، جو نہ ہوتا اس پہ پر تو ابروئے سرکار کا۔ اچھا اس کے اندر بڑا کمال ہے، کلام کو طویل ہے، میں طویل نہیں پڑھوں گا، فکر نہ، میں اپنے مطلب کے اشعار پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو زخم ہوتا ہے نا، جو لگتا ہے تو اس کی دوائی چاہیے، مرہم چاہیے، تو مرہم لگا دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ زخم جو ہے نا عشق کی تلوار، یہ پھاہا لگانے سے نہیں ہوگا، اس کا ایک ہی علاج ہے۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ بھیک اپنے مرہم دیدار کی کر دو عطا، بھیک اپنے مرہم دیدار کی کر دو عطا، بھیک اپنے مرہم دیدار کی کر دو عطا، چاہیے کچھ منہ بھی کرنا زخم دامدار کا، زخم کا منہ بن جانا۔ ایک تو زخم جو ہے نا وہ بڑا تازہ ہوتا ہے، اس میں رستے ہیں چیزیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب زخم ٹھیک ہوتا ہے تو اس پر ایک ہلکی سی براؤن کلر کی ایک آ جاتی ہے، وہ جب زخم پر منہ زخم بند ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ حضور عشق کی تلوار کا زخمی ہو، اپنے دیدار کا مرہم عطا فرمائیے۔ ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ چاہیے کچھ منہ بھی کرنا زخم دامدار کا۔ اب یہ شعر سنیے گا اور پہنچ جائیے مدینہ منورہ۔ الحمدللہ ہمارے نصیب میں یہ سعادت آ چکی ہے کہ 1996 میں جب حج کیا تھا تو پیدل کیا تھا اور بغیر چپل کے کیا تھا، تو وہ عرفات کی تپتی ہوئی زمین اور پھر وہ پورا راستہ پیدل، یقین جانیے آبلے پڑ گئے تھے پاؤں میں۔ آبلے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ گول سے بن جاتے ہیں کٹورے کی طرح، اس کے اندر پھر پانی بھر جاتا ہے، وہ پانی جو نا پانی جب یہ کوئی چیز لگتی ہے اور جب یہ پھٹ جاتا ہے تو وہ پانی کہتا ہے تتا پانی، کیا کہتے ہیں تتا پانی، ایسا جلن والا ہوتا ہے، جب پانی نکلتا ہے نا تو جلن ہوتا ہے۔ آب لوگ تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے کہتے ہیں کہ آب لاپا چل رہا ہے بے خودی میں سر بل، آب لاپا چل رہا ہے بے خودی میں سر کے بل، آب لاپا چل رہا ہے بے خودی میں
سر کے بل کیا کر رہا ہے کام دیوانہ بھی کرتا ہے کبھی ہوشیار کا کام دیوانتا ہے کبھی اب کیا ہوا آبلوں کے سب کٹورے خالی ہو گئے آبلوں کے سب کٹورے خالی ہو گئے منہ ابھی تر بھی نہ ہونے پایا تھا ہر خار کا منہ ابھی تر بھی نہ ہونے پایا تھا ہر خار کا اور اسی برتے پہ تھا یہ تتا پانی واہ واہ اسی برتے پہ تھا یہ تتا پانی واہ واہ کیا بجھتی دہن بھی تر نہیں ہر خار کا پیاس کیا بجھتی دہن بھی تر نہیں ہر خار کا پاؤں میں چبھتے تھے اب تو دل میں چبھتے ہیں پاؤں میں چبھتے تھے پہلے اب تو دل میں چبھتے ہیں یاد آتا ہے ہمیں رہ رہ کے چبھنا خار کا یاد آتا ہے ہمیں رہ رہ کے چبھنا خار کا اس میں آج اتنے اشعار ہیں لیکن گھروں میں کبھی کبھی تو دل کرتا پڑھتا رہا لیکن ہر کلام ہر ذوق والا نہیں اس لیے مقطع پڑھتا کہتے ہیں کہ مرقد نوری پہ روشن ہے لعل شب چرا مرقد نوری پہ روشن ہے یہ لعل شب چرا یا چمکتا ہے ستارہ آپ کی پیزار کا یا چمکتا ہے ستارہ آپ کی پیزار کا چارہ گر دل تو گھائل عشق کی تلوار ایسے کلام سننے کی اگر لوگ عادی ہو جائیں تو مزہ آ جائے ایسے کتنے کلام بس بستا ہی ہے نا ذوق والے ہوتے ہیں تب مزہ آتا پڑھنے کا ویسے نہیں میں پڑھ تو دوں گا لیکن آپ لوگ بیچارے یوں بیٹھے نہیں گے اس لیے کچھ ہوتے ہیں سمجھ والے سمجھتے ہیں بہت لطف اٹھاتے ہیں اور طبیعت خوش ہو جاتی ہے یار ایسا کلام شان وکھرا دن مہینے سال اس سے پہلے میں آپ سے چچا غالب ہے چچا غالب اسد اللہ خان غالب مرزا غزلیات کا بادشاہ مانا جاتا ہے نو ڈاؤٹ بڑی کمال کی شاعری ہے لیکن کئی غزلیں تو ایسی لکھی بس علامات اس میں غزل لکھی تھی اس میں تھے اشعار کہ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے کہتے ہیں وہ ایک شعر اس میں جو اس شعر کو میں پڑھنا چاہتا ہوں دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض دیکھیے پاتے ہیں عشاق
بتوں سے کیا فیض. ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ غالب چپ کر میں بتاتا ہوں کہ بات کیسے کرنی چاہیے. یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ. کیا کہا حضرت نے؟ یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، ہر ماہ ماہ بہار ہو، ہر سال سال گل. ہر ماہ ماہ بہار ہو، ہر سال سال گل. آپ دیکھیے جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، گلیاں، محلے، کوچے، گھر، دکانیں، مکان ایسی سج جاتی ہے کہ پھر وہ سجتی رہتی ہے. میلاد ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہے. اتنا ہوتا ہے کہ پھر وہ چاند آ جاتا ہے. ہم تو رہتے ہی میلاد میں الحمدللہ پورا سال، ہر سال میلاد. تو یہ میلاد ختم ہوتا ہی نہیں. جیسے ہی وہ 29 سفر یا 30 سفر آتا ہے تو پھر وہ دوبارہ چاند نظر آتا ہے. تو یہ چاند ایسا ہے کہ شان وکھرا دن مہینے سال چن چڑھیا دے لال دا چن چڑھیا دے لال دا چن چڑھیا. وصف رخ میں گاتی ہیں، وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا. قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا. چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے. ربیع الاول کیا مطلب؟ ربیع الاول ربیع کا مطلب بہار. اول پہلی بہار. کیا مطلب ربیع الاول کا؟ پہلی بہار. بہار آئی دفتن سجی زمین کی انجمن. بہار آئی دفتن سجی زمین کی انجمن. سجی زمین کی انجمن. انجمن سجی زمین کی انجمن. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامنے، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم انکام. بہار آئی دفتن سجی زمین کی انجمن. پون چلی سنن سنن بجے وہ دم دھنم دھنم دھنم. کلی کلی چمن 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 صبا پکارتی چلی. او چند چڑھے آمنہ دے لال دا چند چڑھے آمنہ دے لال دا چند چڑھے آمنہ دے لال دا. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، مسکراتی تھی، مسکراتی تھی، اے مسکراتی تھی. ہوا کہتی ہے میں بھی کیوں پیچھے رہوں. ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی. دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. ابھی جبریل بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. چل چڑھیا آمنہ دے لال دا چل چڑھیا آمنہ دے لال دا. صحابہ رحمت باری ہے 12ویں تاریخ.
کرم کا چشمہ جاری ہے، 12ویں تاریخ ہمیں تو جان سے پیاری ہے، 12ویں تاریخ عدو کے دل کو کٹاری ہے، 12ویں تاریخ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے، 12ویں تاریخ عدو ولادت شیطان کے دل منائے خوشی کہ عید عید ہماری ہے، 12ویں تاریخ تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے، 12ویں تاریخ سچن چڑھیا میں نہ دے لال دا چل چڑھیا میں نہ دے لال دا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا۔ کیا سمجھے؟ آقا نے تو آتے ہی لے لی اور حضور مانگے، اور تو حضور نے آتے ہی سوال کیا، ربی حب لی امتی، میری امت مجھے دے۔ تو ہم تو پیدا بعد میں ہوئے، دکھ پہلے گئے، اپنے مقدم رش کرو، ہم تو پیدا پتہ نہیں 1400 سال بعد ہوئے نا، حضور نے پہلے ہی ہمیں لے لیا، ہم تو ہیں حضور کے۔ اور حضور نے جب کہا حضور اللہ مجھے دے، تو اللہ کہتا ہے محبوب بخشا، ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، تم مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضور کے دادا جناب عبد المطلب، حضور کے والدین میں جتنی گزرے سب ایمان والے۔ اب دیکھو ایمان والے کی شان دیکھو، وقت ہے سحر کا اور کر رہے ہیں طواف، یہ اللہ کا ولی اس وقت عبادت کیا کر رہے تھے؟ طواف۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کعبہ ہل رہا اور بت اوندھے گرتے اور کعبے سے آواز آ رہی ہے، کعبہ نعت پڑھ رہا۔ یہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ کعبے سے آواز آنے لگی، کیا آ گیا آ گیا، مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے کہا کعبے کے بد تجا تم پہ کروڑوں درود۔ کعبے کی حالت کیا کی تھی ظالموں نے؟ بت لگائے ہوئے تھے، اور میرے آقا نے آ کر سارے بت گرائے، کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود۔ کعبے سے آوازیں آ رہی تھی، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ چل چڑھیا دے لال دا چل چڑھیا منا دے لال دا۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے؟ یہ کون سے شہیب والا کی آمد آمد ہے؟ یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ آج کاگے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما لبے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما، چل چڑھیا منا دے لال دا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یار، قرآن میں اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے نور آ گیا۔ اچھا کمال کی دیکھ بات، وہ کون سا پہاڑ ہے جو مکے میں ہے جس میں اندر غار ہرا بھی ہے؟ کیا ہے؟ جبل نور، وہ بھی کہتے ہیں جبل نور،
کیوں؟ وہاں تو صرف 5 آیتیں آئی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. سارے کہتے ہیں جب نور. اور ظالموں جس کے سینے پر پورا قرآن اترا ان کو نور ہونے میں موت پڑتی ہے. 5 آیتیں آئیں تو جب نور, اور جس پر پورا قرآن اترا موت پڑتی ہے. اس کو نور کہتے ہیں, ان کو نہیں کہتے ہیں. اللہ کہتا نور آ گیا. نہیں, نور سے مراد قرآن ہے, وہ آگے پڑھ گا وہ تفکا ہے. قرآن کا الگ ذکر ہے. رب خود کہہ رہا ہے نور نور آ گیا, 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 نور آ گیا. صبح بٹتا ہے باڑا دور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, نور آ گیا, نور آ گیا, بولو نور آ گیا, نور آ گیا. تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. حضور کا سایہ, حضور کا سایہ. امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضور کے سایہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے حضور کے سائے کو کافروں سے محفوظ رکھا کہ کہیں ان کا پاؤں نہ. حضرت عبداللہ بن عمرو وہ جب جاتے تھے نا تو پیچھے ایک یہودی ان کے پیچھے پیچھے چلتا اور پیروں سے عجیب عجیب حرکتیں کرتا. تو کسی نے پوچھا کیا کرتے ہو تم؟ کہا بات یہ کہ یہ جا رہا ہے نا جو بندہ, اس کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں, اس کے سائے کو ہی پاؤں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا سایہ نہ بنا کر حضور کے سائے کو محفوظ رکھا کہ کسی کافر کا پاؤں نہ پڑے. اور بھی کئی وجوہات ہیں, کئی وجوہات ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو ہے سایہ نور کا. یہ جو چراغ ہے, یہ جو سورج ہے, یہ چاند ہے, یہ لائٹ بھی, یہ بھی مجازاً نور کہتے ہیں. اس کا سایہ پڑتا کبھی شمع جلتی ہے سایہ پڑتا, آگ کا سایہ ہوتا ہے. لطیف چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا. اور حضور تو ہے نور. آب و گل میں نور کی پہلی کرن, جان آدم جان حوا آپ ہیں. اس پر بڑی حدیث بات نہیں ہے, بات بڑھ جائے گی, یارہ نے چمن جانے دو. حضور نور ہیں. اصل حضور کی اصلیت کیا ہے؟ نور. آئے دنیا میں بشر بن, خیر البشر. تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا, سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. حضور سے بڑھ کے کوئی لطیف نہیں ہے. اور جس انسان کا جو سایہ ہوتا ہے وہ اس انسان سے لطیف ہے. سایہ جو ہے نا وہ لطیف ہوتا ہے, اور حضور سے لطیف تو کوئی ہے ہی نہیں. تو حضور کا سایہ بھی نہیں. تو ہے سایہ نور کا, بھی اپنے اصل کی مثل ہے. جیسا انسان جیسا بندہ ویسا سایہ, اور حضور کا مثل تو کوئی ہے ہی نہیں. تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. اور بتا دوں ایک بات سن لو, میں تو اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے بتاتا ہوں, ایسے نہیں بتاتا. حضور تو نور ہے ہی ہیں. یہ فرشتے جو نا, فرشتے وہ نور ہیں, نوری مخلوق. فرشتے کون ہیں اس میں تو شک نہیں نا. وہ تو فرشتے کون ہیں؟ نوری مخلوق. یہ فرشتے بنے کیسے؟ سیدی اعلیٰ نے لکھا 30ویں جلد
کہ حضور کے نور کی جھلک سے، حضور کے نور کی جھلک سے یہ فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو نور والا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نا نور آ گیا، نور آ گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب تھا زین العابدین و سجاد، نام تھا ان کا حضرت علی اوسط۔ جب ان کو قیدی بنایا گیا اور ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں پہ بیڑیاں ڈالی گئی، اور جب ان کو وضو کے لیے لے کے جا رہا تھا ایک غلام، تو وہ غلام بڑا رونے لگا، بہت رونے لگا۔ تو حضرت نے پوچھا بات کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بولا حضرت آپ کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کیا یہ بیڑیاں؟ آپ نے کہا یوں اتاری، ایسے نکال۔ بولا یہ ہمارے لیے کوئی بات تھوڑی ہے، آپ نے یوں نکال دی۔ اور کہا یہ کیا ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چن لینا، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں، یہ تو مبارک بچپن کا عالم، یہ تو اس وقت کا عالم جب حضور مہد میں جھول، چاند کو جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر کیوں؟ چاند کو پتا ہے کہ میں ہوں ان کا صدقہ، یہ میری اصل ہے، میں تو طفیلی ہوں۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا، نور آ گیا۔ اب دیکھیے فقہائے کرام جو ہے وہ اتنے عاشق تھے، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو کبھی بھی چاند کو یوں انگلی کر کے اشارہ مت کرنا، ایسے مت کرنا، یہ دیکھو چاند، یہ مکروہ لکھا۔ کیا لکھا؟ ہاں اگر اشارہ کرنا ہے تو یوں کرو، ایسے یوں کرو، وہ دیکھو درخت کے پاس، وہ شاخ کے پاس، ایسے مت، ایسے حضور نے، یہ حضور نے جب یوں کیا تو اب امتی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ یوں کرنا، کیا کرے؟ ایسے کرے، چاند کو یوں نہ کرنا، کیوں؟ چاند کو یوں تو حضور نے کیا اور تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ چاند جھک جھکا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا۔ علامہ شبیر وفاقی صاحب جو تھے وہ اس شعر یہ شعر پڑھ دیا کرتے کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور اور وہ تھا کھلونا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ کتنے عرصہ ہو گیا نعت خوانی کی فیلڈ میں؟ 40 سال ہونے کو آیا،
چلا بھی ہوا نہیں ہے، پورا ہوا، چلا جب پورا ہو جاتا نا پھر رنگ دیکھتے. تو میں نے اپنی اس تاریخ میں منقبت کا ایسا شعر کہیں پڑھا ہی نہیں، نہ کوئی دیکھا. جو اعلیٰ حضرت نے سیدہ کائنات کی شان میں جو منقبت کا شعر لکھا، ایسا شعر میں نے کبھی نہیں. اور شاعری کے اندر ایک سنت ہوتی ہے، سنت تجنیس سے کامل. تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے 3.5 تجنیسات پیش کی ایک شعر. نور استعمال کیا کئی مرتبہ، لگے ہر مرتبہ معنی الگ. آپ ان کی شان میں بیان کرتے ہیں کہ نورو بنت نورو زوج نورو میں نورو خود بھی نور کی شہزادی حضور، نور کی زوجہ حضرت مولا علی، نورو نور حسن حسین کی ماں. اور یہ لہنا تو دیکھو، تعلق تو دیکھو، رشتہ تو دیکھو. کہتے ہیں کہ نورو بنت نورو زوج نورو میں نورو نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا نور آ گیا. سردار ہیں. کون ہے؟ نوری فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین. اور آسمانوں میں جو وزیر ہے نا حضور کے میں سے ایک وزیر یہ بھی حضور. تو جب کبھی حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو بشر بن کر تشریف لاتے، بشر کے لباس میں. یعنی سمجھو کہ خیر البشر کی بارگاہ میں بشر بن کر. اور حضور کے ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے ہی حسین، بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی جمال والے تھے. اتنے حسین تھے کہ وہ چلتے اتنا یہ نا چادر چاہتے تھے تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو. اس میں سوچنے کا مقام کہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے کہ کوئی فتنہ نہ ہونا پڑے. اور یہاں تو یہ ہے کہ ہوتا نہیں ہے، ہوتے میک اپ. نہیں سمجھا؟ سوچنے کا مقام. جس کے بعد ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں چھپا دوں، اور یہاں نہیں ہوتا تو کہتے ہیں میک اپ بناؤ تاکہ اور نمایاں ہو جاؤں. میک اپ اونچا کرو مجھے تاکہ سب دیکھیں میرا رنگ کیسا ہے، میرے گال کیسے ہیں. ادھر بھی لگاؤ، ادھر بھی ذرا ہلکی سی. اتنے حسین کہ جبریل جب آتے تو ان کی شکل میں آتے. اب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، یہ بڑا گہرا شعر ہے. آپ اتنا سن لیجئے کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں کم و بیش 24,000 مرتبہ تشریف لائے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ اللہ کے محبوب ہیں کہ جن کے سامنے جبریل اپنی شکل اصلی شکل میں اصلی شکل. تو جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے. اچھا میرے آقا نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، اور ظاہری وصال کیا 63 سال کی عمر میں. ٹوٹل 23 سال کا عرصہ بنتا ہے. 23 سال کے دن تو بناؤ کتنے بنتے ہیں. اور جو دن بنے ذرا تقسیم کر دینا 24,000 تو ایک دن میں تقریباً 3 دفعہ کی ہو جائے گی. ایک دن میں تقریباً 3 دفعہ کی ایوریج آئے گی. یہ تو ایوریج ہے نا. اب یہ تھوڑی پتا ہے کہ آئے تو گئے کب، کتنا بیٹھے، کتنا رہے، پھر گئے تو کتنی دیر میں آ گئے، پھر کتنا بیٹھے تو پھر کب گئے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا آگا، بار بار آتے نا یوں جبریل سدرا چھوڑ. اب سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دیکھو میں اتارنا چاہ رہا ہوں آپ کے دل میں، یہ نعت خوانی اتارنا چاہ رہا ہوں. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو نعت خوانی کے اتنے شوقین ہیں کہ کہیں بھی نعت خوانی ہوتی پہنچ جاتے ہیں. دعوت ہو نہ ہو پہنچ جاتے، باہر کھڑے ہوتے کھانے کے وقت چلے جاتے ہیں، لیکن آتے. کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے، اتنا کیا مسئلہ ہے؟ آپ بولا بس چسکا پڑ گیا. اب چسکا سمجھ لینا، کسی چیز کا چسکا پڑ جائے. اب سنو اعلیٰ حضرت نے کیا استعمال کیا. آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. دل کی ہے وہ پڑ گیا ہے طائر
سدرا کو چسکا نور کا نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا. اب یہ 2 منٹ ہے میرے پاس تو میں چاہتا ہوں کہ ان 5-6 منٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حسنین کریمین کی شان میں بھی 2 شعر پڑھ دوں. یہ سنو حسنین کریمین کی اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا ہے نا کمال. دیکھیں خط لکھتے نا بات تو خط کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک خط ہوتا ہے بڑا سیکرٹ جس میں کوئی اہم بات ہوتی ہے تو اس کو ایسے نہیں لکھتے بلکہ اس کو خط توأم میں لکھتے جو 2 ورقوں میں لکھتے مضمون توڑ ایک پیپر میں لکھا یہ تو دوسرے پیپر میں اس کے بعد اس طرح کر کے پورا خط بنا ایک پیپر بھیج دیتے وہ کہتا ہے مل گیا پھر دوسرا بھیجتے تو پھر وہ دونوں کو ملا کے مضمون کو بھاپ لیتا کہ خط کیا ٹھیک ہے. اب اعلیٰ حضرت یہ شعر سنو. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتے ان کے جان میں نیمان ٹچ چھلک کو دیکھتے تو حضور جاتے حسن سبتے ان کے جاموں میں نیمان کا ایک وہاں سے پاؤں تک. تو آگے اللہ کہتے ہیں کہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا نور آ گیا حق کا نور آ گیا. تھا لکھنے نہ کیا غزل کوئی 2 4 5 6 7 شعر لکھ لیتا میں تو بیٹھا تھا لکھنا نہ کیا غزل. ایسے میں میرے مرشد زادے کا فیض جاری. یہ باتیں آپ کون سمجھے کون سلسلہ اشرفیہ کے ایک بزرگ ہیں نام بول گئے شاید آپ کو یاد ہو مجھے بتائیے گا. وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے ساتھ میں مریدین بھی وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ٹرین گزری بریلی سے تو حضرت کھڑے ہو گئے ایسے کھڑے بریلی شریف سے ٹرین گزری تو سید زادے تھے وہ کھڑے ہو تو مرید جو تھے نا مرید کو ذرا بعض اوقات مرید بھی کام دکھا دیتے بعض اوقات کیا ہوتا ہی ہے یہ تو مریدین نے کہا حضرت یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا آپ بھی سید زادے اتنی بڑی شان والے ہیں آپ جو ہیں وہ یہ ایسے کھڑے ہو گئے تو کہا نادان وہ بریلی میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا جب میری ٹرین گزری وہ وہاں کھڑا ہو گیا تھا وہ وہاں کھڑا ہو گیا میں کھڑا نہ ہوں تو یہ ہوتے تعلق حالات میں بیٹھنے لکھا نعتیہ غزل پھر ایسے میں فیض جاری ہوا سید احمد نوری کا ابو الحسین احمد نوری جو حالات کے پیر و مرشد کے پوتے ہیں اور وہ بڑی شان والے عادت نے کی شان میں مناقب بھی کیے سبحان اللہ کمال کی اتنی بلند پایا شخصیت تھے روحانیت شیخ ابو الحسین احمد نوری جو عادت کے مرشد کے ہوتے تھے کہتے میں بیٹھا لکھنے نعتیہ غزل اور ایسے میں جب جاری ہوا فیض تو اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہو گئی غزل پڑھ کر قصیدہ نور. اگر ہم میں کوئی ایسا لکھا ہوتا نا کوئی ایسا کلام تو تعریف کرواتے نہ تھکتے میں نے لکھا اچھا یہ کلام سنا بہت اچھا میں نے لکھا وہ جناب اس میں یہ بھی لکھا میں نے اس میں یہ بھی لکھا میں نے وہ بھی لکھا میں اللہ والوں میں نہیں ہوں وہ میں تو پہلے قربان کر دیتے ہیں. ایسا شاندار قصیدہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کمال تیرا نہیں رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے عادات کا ادب کر کے سکھایا اعلیٰ حضرت نے رضائے احمد نوری
بڑھ کر قصیدہ نور کا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو تو نور آ گیا، نور آ گیا۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ محفل کے اختتام پر اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں محفل میں ہونے والی ناپسندیدہ باتیں اور جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ فارغ ہوں ایسی محفل سے تو یہ پڑھ لیا کریں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مائک اور کرسی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جسے مل جاتا ہے وہ چھوڑتا نہیں، لیکن ہر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں الحمدللہ اس بارے میں بڑا ہی سخاوت پسند ہوں، بڑا سخی ہوں۔ مجھے جو وقت دیا اس سے 1 منٹ پہلے میں مائک چھوڑا۔ صبح